بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایسا سوال جو بہت سے ایمان والوں کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے مگر وہ اسے زبان پر لانے سے ڈرتے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے: اگر سب کچھ پہلے ہی لکھا جا چکا ہے، اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہلے ہی معلوم ہے کہ کیا ہونے والا ہے، تو پھر ہم کوشش کیوں کریں، دعا کیوں مانگیں، گناہوں سے لڑائی کیوں لڑیں، راتوں کو اٹھ کر عبادت کیوں کریں، اور اگر ہم گر ہی گئے تو ندامت کیوں ہو جب سب کچھ تقدیر میں لکھا تھا؟ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ سوال ایمان کی کمزوری نہیں ہے، یہ تھکے ہوئے دل کی آواز ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں شیطان ایک نہایت خطرناک وسوسہ ڈالتا ہے۔ شیطان یہ نہیں کہتا کہ اللہ موجود نہیں ہے، وہ یہ کہتا ہے سب کچھ تو لکھا ہے، پھر آپ کی کوشش کا کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ فاطر آیت نمبر 6 میں فرماتے ہیں: بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، پس اسے دشمن ہی سمجھو۔ شیطان تقدیر جیسی سچی بات کو غلط معنی دے کر سستی، مایوسی اور بے عملی میں بدل دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے، تقدیر کا مطلب مجبوری نہیں ہے۔ تقدیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو گناہ پر مجبور کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البلد آیت نمبر 10 میں فرماتے ہیں: اور ہم نے انسان کو 2 راستے دکھا دیے۔ اور ایک اور جگہ سورۃ الدہر آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، اب چاہے شکر گزار بنے یا ناشکری کرے۔ یہ آیات صاف بتا رہی ہیں کہ انتخاب انسان کے ہاتھ میں ہے۔ مثال کے طور پر، ایک ڈاکٹر اپنے مریض کو اچھی طرح جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے اگر مریض دوا نہ لے تو بیماری بڑھ جائے گی۔ ڈاکٹر کا یہ جاننا مریض کو دوا لینے پر مجبور نہیں کرتا، فیصلہ پھر بھی مریض کا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا علم ہمیں مجبور نہیں کرتا۔ اللہ پہلے ہی سے جانتے ہیں کہ ہم کیا انتخاب کریں گے، لیکن وہ انتخاب ہم خود کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا۔ سورۃ